اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محرم کے ایام چل رہے ہیں تو میری کوشش ہے کہ محرم کے ایام میں رسول اور اس کی اہل بیت کی وساست سے کوئی آپ کو عمل بتا دوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں میں نے امام حسین کی وساست سے یہ عمل بتایا تھا، لیکن یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ آگے چل کے میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے جس کی عالی مطلب کہ یہ اس مہینے میں حسین مظلوم کو شہید کر دیا گیا تھا، ہر مسلمان جانتا ہے، اور بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ یہ رسول پاک ان سے بہت محبت کرتے تھے، حسن حسین سے اپنا بیٹا کہتے تھے، اور وہ یہاں تک تھا کہ جب وہ کبھی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں اور حسن حسین میں سے کوئی بھی ان کے اوپر چڑھ جاتا تھا وہ اپنی نماز کو طول دے دیتے تھے۔ آپ نماز کو طول دے رہے ہیں، نماز باطل نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان کو ہٹا نہیں رہے، جب تک وہ اوپر بیٹھے رہتے تھے آپ نماز کو طول دیتے رہتے تھے۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ اور پھر ایسا بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو گودی میں لے کر خطبہ دے رہے ہوتے تھے، ان کو اپنے شانوں پہ بٹھایا ہوتا تھا اور آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے۔ اور یہ مطلب کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو رسول پاک کچھ کام نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی مرضی تھی تو یہ مطلب کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت کا میں بتلا رہا ہوں کہ یہ ان کے محبت کا کیا عالم تھا۔ اور اسی طرح وہ کسی مقام پہ ایسا بھی ہوا کہ وہ آپ ایک دم مطلب کہ بیان کرتے ہوئے ان کی امام حسین کی فضائل کہ میرا بیٹا ہے اور یہ ایسا ہے، وہ جنت کا سردار ہے، فلانا ہے، تو اس کے بعد ایک دم آپ رونے بھی لگ گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ رو کیوں پڑے ہیں؟ کہنے لگے ابھی مطلب کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میں نے وحی دی تھی کہ آپ کے اس بیٹے کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ میرے دین کو بچاتے ہوئے اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس کی اولاد کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے صحاب کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور ایک طرف 72 لوگ تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، چھوٹی عمر کے بچے بھی تھے، اور یہاں تک تھا امام علی عسکر علیہ السلام 6 ماہ کے تھے، اور 6 ماہ کے جب وہ تھے تو ان کی پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کو پیاس لگی ہوئی کتنی بے تاب ہو گئے، آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بوتل لیتے ہیں، ٹھنڈی سے ٹھنڈی ہو کر آپ کو پیاس کی اہمیت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ پیاس ہوں گے۔ 6 مہینے کا بچہ بھی تھا اس میں، اور جب بچے کو امام حسین لے کر اپنے کربلا کے میدان میں آئے اور ان کو ایک گھونٹ پانی دے دیں تو ان کے اوپر بھی ایسا تیر مارا کہ اس تیر سے مطلب یہ 2 منہ کا تیر تھا وہ، کہ ایک 6 ماہ کا بچہ اس تیر کو برداشت کر سکتا ہے، ایک تھپڑ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آپ نے اس کے اوپر تیر چلا دیا صرف اس لیے کہ میری مطلب یہ۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اگر آپ کتابیں پڑھیں، کسی بھی مذہب کی پڑھیں، شیعہ کی پڑھیں، سنی کی پڑھیں، وہابی کی پڑھیں، دیوبندی کی پڑھیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ علماء کرام نے یزید کے حق میں فتویٰ دے دیا کہ آپ صحیح ہیں، اور امام حسین کے حق میں آپ نے ان کو اب جائز ہے کہ آپ ان کو قتل کر دیں، یہ باغی ہے، یہ مسلمانوں کا عالم ہے، یہ ہمارے مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو بچانے والے یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ عالم ہے علماء کرام کا، ہم تو جاہل لوگ ہیں، علماء کرام کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یزید کو کہتے ہیں بالکل درست ہے، رسول کی آل غلط تھی، جبکہ یہ جنت کا سردار ہے، وہ کہتے ہیں کوئی سردار نہیں ہے۔ ہماری بیوی فاطمہ خواتین کی سردار ہے، وہ کہتے ہیں کوئی سردار نہیں ہے۔ یعنی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ ہم نہیں کہتے، قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن کو تو آپ پڑھ لیں، قرآن کے اندر کتنی ایسی روایت ہے، کتنی ایسی آیت ہے
جو سیدھی سیدھی شان اہل بیت کے لیے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اردو میں قرآن شریف پڑھیں، اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا ترجمے کا۔ ویسے تو میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پڑھوں گا، مجھے نہیں پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب اب میں اردو میں پڑھوں گا تو سب چیزیں مجھے پتہ چلے گا، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، یہ بھی تو توحید کا مجھے پتہ چلے گا۔ ہمیں اردو میں بھی کبھی کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا چاہیے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ امام حسین کے مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین کا ارشاد ہے کہ ہر قسم کی مشکل حاجات کے لیے آپ 7 دن یہ عمل کریں۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ایسے حالات ہو جائے جو آپ کے قابو سے باہر ہو، یا کوئی پریشانی ایسی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مخصوص کے لیے نہیں کہا کہ کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے۔ یہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہوں نے فرمایا، اور یہ ساتھ کہا کہ عمل کی باقاعدگی سے کہ کرے، ناگا نہ ہو اس عمل میں۔ اکثر لوگ کبھی ایک آدھا ناگا کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ناگے کی گنجائش نہیں ہے۔ 7 دن کا تو عمل ہے، اور اگر 7 دن میں نہیں ہوگا 14 دن میں ہو جاتا ہے عمل، یہ بات نہیں ہے۔ 7 دن ہمارا دل اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے نا گناہوں سے، قدورتوں سے، حرام کھا کر، برائیاں کر کے، لوگوں کی چغلی کر کے، لوگوں کو برا کہہ کے، اپنی تعریف کروا کے ہمارا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں تھپکتا رہتا ہے کہ اس طرح کر لے، اس طرح کر لے، اس کو چھوڑے، اس کو چھوڑے، جبکہ یہ عالم برزخ میں کئی ہزار سال تک ہم اسی لیے رہیں گے کہ ہم لوگوں کی بدخوئی کرتے تھے، ہم لوگوں کی چغلی کرتے تھے۔ اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ وہی نہیں ہم لوگ دور ہو سکتے۔ اللہ میں اپنے گناہ معاف کر دے گا، بے شک کرنے والا معاف کرتا ہے۔ آپ نماز نہ پڑھے، آپ قرآن نہ پڑھے، آپ اور روزے نہ رکھے، یہ اللہ سے گر گرا کے مانگے، اللہ میں بخش دے گا۔ لیکن اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ کیسے اللہ میں بخشے گا؟ وہ تو نہیں بخش سکتا، وہ تو وہی شخص بخشے گا جس کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی ہے۔ اگر وہ بخش دے گا تو ٹھیک ہے۔ یہ عمل یہ ہے کہ یہ آپ اس کو پیر کے دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں یہ عمل، اور اتوار یہ اپنا نہیں یہ عمل سوری میں آگے چلا گیا تھا۔ یہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اتوار کے دن سے نا آپ نے سب سے پہلے جب عمل شروع کر رہے ہیں تو آپ نے ایک تصویر پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چند بار پڑھنے، یا حی یا قیوم، یہ کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ اپنا جمعرات کو جمعے کو ہفتے کو آپ نے اس کا چند بار آپ نے درود پاک تو پڑھنا ہے ہر عمل کے ساتھ، لیکن ہفتے کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے کہ یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ اتوار کو آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیر والے دن پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور منگل کو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان، پڑھنا 1000 مرتبہ اول آخر درود شریف، یا منگل کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان۔ اسی طرح بدھ کو پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعمت الوکیل، یہ آپ نے بدھ کو پڑھنا ہے۔ جمعرات کو پڑھنا ہے یا غفور ہو یا رحیم ہو۔ اور اس کے بعد جناب جمعے کو آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، 1000 دعا پڑھنا، اس کا دعا مانگنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وظیفہ کون بتا رہا ہے آپ کو؟ رسول کا فرزند بتا رہا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ اس کے اندر کیا ہے ایسی، اللہ کس چیز سے خوش نہیں ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ کہ روٹین سے اس کو کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جس منہ سے آپ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کلام پڑھتے ہیں، اس منہ سے آپ گالی نہ دیا کریں کسی کو۔ اکثر لوگوں کی میں نے عادت دیکھی ہے، تھوڑی سی بات پہ اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، نہ، یہ گالی بہت بری چیز ہے۔ آپ نے گالی دے دی اور آپ بھول گئے، یہ اللہ میاں نہیں اس کو معاف کرے گا۔ آپ نے اس بندے کو گالی دی، اس بندے کی ماں کو لگی، اس سے ماں سے اوپر گئی، اوپر سے اوپر گئی، اوپر سے پتہ نہیں کہاں تک یہ گالی جاتی ہے۔ تو آپ سب کو جب تک راضی نہیں کریں گے، اللہ میاں آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ گالی نہ دے، گالی کی بہت بڑی سزا ہے، گالی بہت لمبی تک چلتی ہے۔ ماں کو کہہ دیا، اس کی ماں کو کہہ دیا، حرام کا کہہ دیا، جیسے کہ کسی کو حرام کا کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ تو حرام کا ہے،
وہ ماں پتہ نہیں بتائے گی حرام کا ہے، یا وہ خود ماں حرام کی ہوگی، اس کی ماں ہوگی، اس کی، یہ بڑا لمبا سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ آپ کے مشکلات کو دور کرے، اللہ آپ کو ہر برائی سے دور رکھے، اللہ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آپ کے گھر کی ہر مشکلوں کو دور کرے۔ آپ یہ عمل کرنے کے بعد اس کو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کو روٹین سے آپ 7 دن کریں۔ 7 دن نہیں ہو سکتا تو 7 دن میں اگر کام نہیں ہو رہا 14 دن کریں، کام انشاءاللہ تعالی آپ کا ہوگا، اور گارنٹی کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں جناب۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔